لوگوں کو اس طرح پکڑتے رہیں گے اور یہ بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، نہیں ملے گا لیول پلینگ فیلڈ. دیکھیے یہ تو لیول پلینگ فیلڈ ہے ہی نہیں ہے. ابھی میرا جو ہال جو ہے انہوں نے جو بند کیا ہے اس کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ اللہ معاف کرے پریس کانفرنس کر دیں اور پھر آپ کا ہال کھل جائے گا. مطلب انڈر کس قانون کے اوپر آپ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں؟ کوئی لا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی چانس ہے. آپ قاضی فیض عیسیٰ صاحب انشاءاللہ چیف جسٹس بن گئے ہیں، ان کو یہ کہتا ہوں ہی از اے کانسٹیٹیوشنلسٹ کہ پلیز ٹیک نوٹ آف دی سچویشن. آپ ڈریں اس چیز سے، اللہ نہ کرے کہ آپ کے سپریم کورٹ کے جسٹسز فیصلے کر رہے ہوں اور آگے لوگ ان کو مان ہی نہ رہے ہوں جس طرح بھی ہو رہا ہے. یہ سچویشن اٹ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو اسٹینڈ. کورٹ جو ہے اس کی جو ہماری رسپیکٹ ہے شوڈ آلویز بی دیر. اور کورٹس کو ججز کو چاہیے کہ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ بھی کرائیں. یہ نہ ہو کہ صرف فیصلہ کرتے امپلیمنٹیشن تک اس کو لے کے جائیں. اور جب اگر یہ پہلے اگر ہو گیا ہوتا تو آج یہ سچویشن نہ بنی ہوتی کہ ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈرز کو چھوڑا جاتا ہے اور پھر اسی 5 منٹوں بعد ان کو پھر ریسٹ کر لیا جاتا ہے. یہ سچویشن نہ بنتی ہے. تو یہ ججز کا بھی میں ان کو بھی تھوڑا سا قصوروار اس میں سمجھتا ہوں کہ ججز آپ لوگ ماشاءاللہ کریج دکھا رہے ہیں، فیصلے آپ کر رہے ہیں کہ پلیز ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کریں. اور جس طرح جسٹس بابر ستار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی سی اسلام آباد کو لا کے کہا کہ میں تمہیں اسی جگہ بھیجتا ہوں جہاں تم پچھلے 3 مہینوں سے ان لوگوں کو بھیج رہے ہو ایم پی او کے تحت، تم بھی دیکھ کے آؤ کہ اندر کیا ہوتا ہے. اس طرح کی آپ 5-6 مثالیں بنائیں گے، یہ ساری بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے گی. یہ منی وائسرائز جو ہمارے ضلعوں میں بٹھائے ہوئے ہیں یہ وہی ریمنٹس آف آور کلونیل پاسٹ. علی بھائی آپ دنیا میں آپ نے ٹریول کیا ہوا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نیو یارک میں کوئی ڈی سی ہوگا یا لندن میں کوئی ڈی سی لندن، بندہ سنتا ہی نہیں ان کے بارے میں. یہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں جو ہیں اس طرح کے منی وائسرائز بٹھائے ہوئے ہیں جو سارا فنڈ جو ہے سارا فیصلے یہ کر رہے ہوتے ہیں. نہ ان کو عوام کو کبھی ان کو الیکٹ کرتی ہے، نہ ان سے عوام سے پوچھ سکتی ہے. 3 سال کے لیے آتے ہیں، 2 سال کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنی جو ہے کارکردگی جو چھوڑ جاتے ہیں. تو ان کے لیے جب تک ہماری جوڈیشری اس طرح کی مثال نہیں بنائے گی یہ کام نہیں رکے گا. علی بھائی یہ بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ابھی ہمارے جسٹس کو پرورٹ کیا جا رہا ہے، پرورشن آف دا کورس آف جسٹس. دیکھیں یہ کتنا بڑا فیصلہ 14 مئی کا ہوا ہے الیکشن کے سلسلے میں، وہ مانا نہیں جا رہا. ایک ایڈیشنل سیشن جج بھی نہیں، ایڈیشنل سیشن جج ہے، اس کے فیصلے کو ود ان منٹس جو ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. اور فیصلہ بھی وہ تھا جو پتا چلا ہے کہ جس میں پتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے کہا کہ اٹ از فل آف مسٹیکس، فل آف ایررز، اس کو فوراً امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس فیصلے کو اپنے 14 مئی والے فیصلے کو امپلیمنٹ کرواتے. الیکشن کمیشن کے سی سی سکندر سلطان راجہ صاحب کو روز اپنے کورٹ میں بلاتے، کورٹ نمبر 1 میں پیش ہونے کے لیے کہ بتائیں کتنی دیر لگے گی آپ کو اس کی امپلیمنٹ کرانے میں. امپلیمنٹیشن اگر کرنی ہے تو وہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے سیکھیں امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے. امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے بھی آپ کو وہ اسپرٹ چاہیے. تو امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح ہم سمجھ لیتے ہوگی. تو پھر بھی اپرچونٹی ابھی بھی ہے، the ball is still in the Supreme Court's court کہ آپ اس بال کو لے کے جو امپلیمنٹ کرائیں اپنے فیصلے اور اس سچویشن کو نارملائز کرائیں. دیکھیں we're all Pakistanis at the end of the day, we all love Pakistan, we all care for Pakistan, we love our institutions. ہر بندہ اپنے لائن میں رہ کے اپنے فریم ورک میں، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہ کے اپنا رول ادا کرے. and let's have election within the next 90 days.